بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمانوں یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے وہ دوستی کر لے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. جو شخص ایسا کرے کہ مومنوں مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی کر لے تو اللہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں. الا ان تتقوا منہم تقات. ہاں ان سے کچھ بچنے کے لیے اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اسی کی طرف ٹھکانا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ مَا فِي صُدُورِكُمْ. کہہ دیجئے کہ اگر تم کچھ دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے اور اللہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو جاننے والا ہے جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیتوں پر بات ہوئی تھی جس میں ایک اہم بات کہ اللہ جب اور جس وقت جس طرح سے چاہتا ہے دنیا کے حالات کو بدل دیتا ہے، چاہے وہ حکومت و سلطنت سے متعلق ہو یا انفرادی یا اجتماعی حالات کیوں نہ ہو. اللہ قادر مطلق ہے. وہ کبھی کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کبھی اس سے اتار بھی دیتا ہے. عزت اور ذلت سب کا مالک اللہ ہے. لہٰذا اگر کسی کو اس میں شک اور شبہات ہے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری دنیا میں حکومت بادشاہت ہماری طاقت ہے، کوئی ہم کو ہٹا نہیں سکتا ہے اور انسان کی بس اور طاقت نہیں کہ ہماری حکومت کو کوئی ختم کر دے سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسا سوچنا تمہارا غلط ہے، کیونکہ میں ہی ہوں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. اگر اس میں کوئی شک ہے تو رات و دن کے معاملات کو دیکھو میں کس طرح لاتا ہوں اور لے جاتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور دیکھنا ہے تو زندہ اور مردہ کر کے ہم دکھاتے رہتے ہیں تم کو. اگر کوئی ہے تو مرنے والے کو زندگی دے دے، کوئی نہیں دے سکتا ہے. یا مردے کو کوئی زندہ دوبارہ کر دے، ہے کوئی نہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا روزی اور رزق بھی ہم جس کو جس طرح چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا ہے. کبھی ان پڑھ جاہلوں کو بھی اتنی دولت دے دیتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں.
تو یہ سب اللہ کا جو نظام ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، تو وہ حکومتوں کو بھی بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین دنیا کے حالات کو رد و بدل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ساری مثالیں اور ساری چیزیں رات و دن ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ میں فقیر بن کر کے زندگی گزاروں، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہم مالدار ہوں، ہمارے پاس دولت ہو، لیکن چاہنے کے باوجود بھی دولت نہیں آتی، مالداری نہیں آتی، فقیری نہیں جاتی، غربت نہیں جاتی۔ آخر کیوں؟ پتہ چلا کہ اس کا نظام، اس کا دینے لینے والا کوئی اور ہے، اسی لیے ایسا ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو وہ اللہ جو ایسا کرتا ہے کہ امیر کو غریب، غریب کو امیر بنا دیتا ہے، وہی اللہ تخت و تاج کو بھی رد و بدل کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں پہلی مجلس میں گزری تھی، اس وقت میں بڑی اہم بات اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے غیروں سے دوستی کر لے۔ وہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے، مسلمان کو نظر انداز کر کے چھوڑ کر کے اس سے وہ دوستی کر لے، یہ ایک مومن کی شان کے خلاف، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لے تو اللہ فرما رہا ہے پھر اس شخص کی، اس جماعت کی، ان لوگوں کی میرے اوپر پھر کوئی ذمہ داری نہیں، کب کیا ہو جائے، کب کیا کر لے وہ سمجھ لے۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں سے اپنے نصرت اور رحمت کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تو اس سے بڑی محرومی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور بدنصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے سلسلے میں اللہ یہ کہہ دے کہ اب اس بندے کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، یہ غیر اس کے ساتھ کب ظلم کرے گا، کب اس کو ستائے گا، کب یہ مظلوم بن جائے گا، ہم اس کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا۔ ہاں چند موقع پر دوستی کر سکتا ہے، لیکن وہ دوستی کیسی ہو اس کی وضاحت علماء مفسرین کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا میں تم کو ڈرا رہا ہوں، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، گویا کہ تم لوگ ایسا نہیں کرنا اگر ایمان ہے تیرے پاس تو، اور اگر ایسا کرو گے تو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کر کے ہماری طرف آؤ گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ ہیں۔ اگر اس قرآن کریم کی ظاہری معنی و مطلب پر اگر عمل کیا جائے تو یہ بالکل واضح فرق ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم سے دوستی نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن انسان کو انسان سے توڑ رہا ہے، ایک بات یہ لازم آتی ہے، جبکہ قرآن، دین اسلام، مذہب اسلام، ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ آپ نے ہر ایک کا حق اور حقوق، ہر ایک سے مل جل کر کے رہنے کی تعلیم، اور آپ کا یہی اخلاق، آپ کی یہی سیرت، آپ کی یہی زندگی کا ایک خوبصورت انمول تحفہ ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں دوستی کرو، تو گویا کہ دوستی جب نہیں ہوگی تب نفرت ہو جائے گی، اور اسی چیز کو لے کر کے آج قرآن کے مخالفین کہتے ہیں گویا کہ اس طرح کی آیتیں تو نفرت پھیلاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات سے بہت سارے لوگ شک و شبہات میں اور دو خیالات کے دو ذہن رکھنے والے ہو جاتے ہیں، جس میں کبھی کبھی بہت ساری خرابیاں اور نااتفاقیاں سامنے آ جاتی۔ حالانکہ اگر اس پر غور کیا جائے اور قرآن و حدیث کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایک سرسری نظر بھی ڈالیں گے تو یہ بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری تعلیمات میں کہیں اس کی گنجائش نہیں ملتی ہے۔ دوستی کے 4 درجے ہیں، کتنے؟ 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے موالات، دوسرا درجہ ہے مساوات، مواسات، تیسرا درجہ ہے مدارات،
چوتھا درجہ ہے معاملات، یہ 4 کتنے ہو گئے؟ 4 میں سے 3 قسم کی دوستی غیروں سے کرنے کا حکم ملتا ہے قرآن و حدیث سے۔ کتنے؟ 3 قسم کا۔ ایک قسم کی دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایک قسم کا ہے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، باقی 3 قسموں کی دوستی غیروں سے کر سکتے ہیں۔ موالات اس دوستی کو کہتے ہیں جس کا تعلق قلبی اور ایمانی ہو۔ آیت کریمہ میں اس دوستی سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی تم کسی غیر سے قلبی ایمانی ایسی محبت نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ رسول اور ایمان کی محبت میں فرق آ جائے۔ سمجھ گئے میری بات؟ کہ ایسی دوستی دلی اور قلبی ایمانی غیر سے کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حقوق میں کوئی فرق آ جائے، یعنی ان کا رنگ، ان کے مذہبی رنگ کہیں اپنے اوپر نہ چڑھ جائے اور دین اور اسلام اور اللہ کو کہیں کھو نہ دے کوئی۔ اس لیے قلب کا تعلق، قلبی دوستی، قلبی تعلقات یہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی تم غیروں سے ایسی قلبی دوستی نہ کر لو کہ کہیں ان کے حالات اور ان کے دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر تمہارے دل سے اللہ کی محبت کہیں نہ نکل جائے اور ایمان تمہارا خطرے میں نہ آ جائے۔ جیسا آج ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اتنی قلبی اور گہری دوستی کر لیتے ہیں کہ ان کے ہر ایک مذہبی معاملات میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ بتوں کے سامنے چلا جانا، ان کے سامنے جھک جانا، ان کی عبادت میں شریک ہو جانا، ان کی تعریف اور توصیف کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الحب للہ والبغض للہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث الحب للہ والبغض للہ، یعنی محبت ہو تو اللہ ہی کے لیے اور بغض بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ تو یہ قلبی جو گہرائی، رازدارانہ، ایمانی دوستی کسی غیر سے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دوستی کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، تعلقات کے خاص اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کہیں ایسے کفر سے جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، ایسے لوگوں سے اگر دوستی کر لیں گے تو ان کی رواداری میں کبھی کفر کرنا پڑ جائے گا تو ایمان چلا جائے گا، کبھی شرک کرنا پڑے گا تو ایمان چلا جائے گا، کبھی دین اسلام سے ہٹ کر کے ان کی رواداری میں، ان کی محبت میں کوئی کام ایسا کر لیں گے جس سے اسلام بدنام ہو جائے گا، یا کبھی ایسی چیز کھانے پینے کی نوبت آ جائے گی ان کی محبت اور تعلقات میں، حرام چیز کھا لیں گے جیسا آج ہوتا ہے۔ لوگ اتنی گہری دوستی اور اس قدر ان کے رنگوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں کہ وہ جو چاہتا کھلا دیتا، جو چاہتا کھا لیتا، حلال و حرام کی پھر کوئی فرق نہیں، جس کی وجہ سے ایمانی کیفیت اندر کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو موالات جو دوستی ہے، اس دوستی کو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ ایسی دوستی نہیں کرنا۔ پھر رہا کیا؟ کفر ایمان میں فرق رہا کیا؟ اگر یہ چیزیں نہیں رہتی تو پھر صحابہ کو اتنا لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چلو بھائی تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جائیں۔ اگر اسلام اتنا آسان ہوتا اور ایمان اتنا آسان ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھا کر کے صحیح اسلام کو پیش کرنے اور جنگ بدر، جنگ احد، یہ سب چیزوں کی نوبت نہیں آتی۔ تو کفر اور ایمان میں فرق کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی دوستی سے کیا کیا؟ منع کیا۔ لہذا غیروں سے قلبی دوستی، ایمانی دوستی، ایسی دوستی جس سے ہمارے ایمان میں فرق آ جائے، ہمارے قلب میں اللہ کی جگہ اس کی محبت آ جائے، نبی کی محبت کی جگہ اس کی محبت آ جائے، اسلام کی محبت کی جگہ اس کی محبت آ جائے، قرآن کی محبت کی جگہ اس کی محبت حاوی ہو جائے، تو ایسی دوستی اور دوستانہ عمل سے قرآن کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ اگر ایسی دوستی کو کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر اس بندے کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اب جدھر چاہے چلا جائے کوئی فرق نہیں، یہ لوٹ کر کے آئے گا میرے پاس، ہم حساب کر لیں گے۔ لہٰذا آج جو مسلمان پریشان ہیں ہم لوگوں پر آج اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آ رہی ہے، آج جو اللہ رب العالمین کا خاص ہم سب پر فضل نہیں ہو رہا ہے،
اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی محبت میں زیادہ آ گئے ہیں، دوسروں کے مذہبی رنگ کی رواداری میں ہم زیادہ آ گئے ہیں، اور اللہ فرما دیا جب ایسا کرو گے تو ہم تمہاری ذمہ داری نہیں لیتے ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنے ایک بچے کو، نافرمان بچے کو کہہ دے کہ اب تم میرا نافرمان اولاد ہے، جاؤ تمہاری میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ، تو کیسا لگے گا؟ اب گویا کہ یہ بالکل آزاد ہے، اب لوگ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اب وہ لوگ سمجھیں گے کہ اس کا باپ نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، اس کے والد نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، اب اس کا باپ کا سہارا ختم ہے، لہذا کچھ دن دوستی ہوگی، پھر کچھ ہو جائے گا، کوئی اس کو تھپڑ مارے گا، کوئی دھتکار دے گا، اب باپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح آج ہو رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا دیا، نہیں لیا، جس کی وجہ سے مسلمان ادھر بھی مار کھا رہا، ادھر بھی مار کر رہا ہے۔ اور جب صرف اللہ ہی سے لوگ دوستی رکھتے تھے، مذہب ہی سے دوستی رکھتے تھے، مذہب ہی کو اپنی ساری چیزیں، جان مال عمل سب سمجھتے تھے، تو مٹھی بھر ہوتے تھے پوری دنیا میں چھا جاتے تھے، وہ مٹھی بھر ہوتے تھے، ان کی عزت و اکرام کیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ ذمہ دار، اور جس کا ذمہ دار اللہ ہو جائے تو کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، آج کبھی کبھی لوگ قرآن جب نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھ کر کے کہتے ہیں دیکھو ظاہری معنی تو یہ کہہ رہا ہے کہ غیروں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، لہذا قرآن ٹھیک ہے نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن بہت ہی اہم پہلو کے طرف مسلمانوں کو ایک رہبری کر رہا ہے، لہذا عام حالات میں بھی ہر ایک آدمی سے کوئی دوستی نہیں کر سکتا ہے۔ دوستی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن کیا چوری کرنے والوں سے دوستی کیا جائے گا اچھا لوگ سمجھیں گے؟ دوستی بڑی اچھی چیز ہے، کیا شرابی سے دوستی کیا جائے؟ چوری بہت اچھی دوستی اور دوستی کا خوبصورت معنی ہے، لیکن کیا ایک زانی بدماشوں سے دوستی کیا جائے؟ اگر کوئی ایسے لوگوں سے دوستی کر لے، چوروں سے دوستی کر لے، بدماشوں سے کر لے، زانیوں سے کر لے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آدمی ٹھیک نہیں، اس کے دوست بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، قرآن کریم مسلمانوں کی خوبصورت پہلو کے طرف، اس کی ایمان اور اس کی آخرت کی حفاظت کے لیے یہ حکم دے رہا ہے۔ تیسری دوستی کرنے کا حکم ہے، وہ کیا ہے؟ مواسات۔ مواسات اس کو کہتے ہیں ہمدردی۔ ایک کافر بھی اگر اس کو کوئی مجبوری میں پھنسا ہوا ہے تو اسلام اور قرآن اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کو کیا کرو؟ اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، آپ نے غیروں کے ساتھ خوب ہمدردی کی ہے، کبھی بھی آپ نے نہیں کی۔ سوچ لیجئے وہ اتنا بڑا منافق عبداللہ ابن ابی سلول، جو مدینے کے بڑا منافق، جس سے نبی کو بہت ہی اذیت، نبی کو بہت نقصان، صحابہ کو نقصان، اسلام کو نقصان، لیکن آپ مواسات جب پر آئے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کی، اور ہمدردی کی آخری ایسا کوئی کر نہیں سکتا ہے وہ کام آپ نے کر کے دکھایا۔ مرنے سے پہلے یہ منافق کہتا ہے اور اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خبر دو کہ آخری وقت ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ تشریف لائیے، وہ چل پھر نہیں سکتا، نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول خبر سن کر کے پہنچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمدردی ہے۔ دشمن کے دروازے پر گھر پہ جا رہے ہیں، ہمدردی ہے۔ کیا اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میرے جنازے غسل کے لیے آپ پانی وغیرہ دے دیجیے گا۔ میری خواہش اور تمنا ہے کہ آپ اپنا ایک عمامہ یا آپ ایک اپنی چادر ہمارے کفن میں شامل کر دیجیے گا۔ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی نماز آپ پڑھا دیجیے۔ جیسا بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو یہ میں تینوں کام تیرا کر دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمدردی، یہ ہے مواسات، غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوکا، یا رسول اللہ یہ کام مت کیجئے، ٹھیک ہے کپڑا دے دیجئے چلے گا، پانی دے دیجئے چلے گا، لیکن اس کے جنازے پر مت شریک ہوئیے اور نماز اس کا مت پڑھائیے، اس کی مغفرت کی دعا مت کیجئے۔ بہت ستایا ہے، بہت ظلم کیا ہے، بہت تکلیفیں پہنچایا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر دیا اور آپ نے یہ تینوں کام کر دیا۔ تینوں کام کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے منع فرمایا، خبردار آج کے بعد آپ کسی بھی منافق کافر کی نماز جنازہ یا استغفار مت کیجیے گا۔ وَلَا تَكُمْ فِي قَبْرِي، آپ ایک بار نہیں 70 بار ان کی استغفار کر دیں گے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ آخر اللہ کے رسول نے کیوں ایسا کیا؟ یہ ہے مواسات، ہمدردی۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے ایسا کیا کہ اپنا عمامہ چادر جو اس کے کفن میں شامل کیا، ایک موقع پر اس نے ہمارے چچا کو اپنا کرتا دیا تھا پہننے کے لیے میرے کہنے پر، تو اس کا ایک احسان میرے اوپر تھا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میں نے اپنی چادر اس کے کفن میں دے دیا، تاکہ کل قیامت کے دن اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہ رہے۔ اور پانی دینا، پانی پلانا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے بھی اگر اس کی غسل اور یہ سب کر دیں پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، لیکن ہم نے ہمدردی میں ایسا کر دیا ہے۔ اور نماز جنازہ یا دعا استغفار تو پہلے آیت نازل ہو گئی رہتی، اللہ پہلے منع کر دیا ہوتا تاکہ کام نہیں ہونا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس لیے اللہ نے پہلے منع نہیں کیا کہ میرے محبوب نے وعدہ کر لیا ہے، اگر وعدہ کے خلافی ہوتی پوری دنیا یہ کہے گی محمد وعدہ کے خلافی ہے۔ مغفرت کرنا، بخشش کرنا نبی کا کام نہیں بلکہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے بعد میں آج تک کہ پابندی لگ گئی قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے چاہے کتنے ہی گہری دوستی تعلق ہو، مرنے کے بعد اگر کفر پر مرا ہے تو اس کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مواسات ہے۔ ایسی دوستی کر سکتے ہیں، غیر پریشان ہے کھانا کھلا دیجئے، بھوکا ہے کھانا کھلائیے، ننگا ہے کپڑا دے دیجئے، بے گھر ہے سہارا دے دیجئے، بیمار ہے دوا دے دیجئے، مہمان بن کر کے گھر میں آتا ہے اس کی مہمان نوازی کر دیجئے، کوئی فرق نہیں۔ یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے بنو سلیم کا سردار آیا تھا جس نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، دھوکہ دے کر کے بلایا تھا اور شہید کر دیا تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا، سرداری اس کی ختم ہو گئی، تو نبی کی خدمت میں آیا، مجلس میں آیا، اللہ کے رسول دیکھ کر کے پہچان لیے یہ وہی سردار ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ آپ نے پوچھا کھانا کھایا؟ کہا کہ نہیں بھوکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلمان فارسی اس کو مدینے کے گلیوں میں لے جاؤ، کوئی اس کو مہمان بنا کر کے کھانا کھلا دے۔ اتفاق سے وہ لے کر کے جاتے ہیں لیکن کسی کے گھر میں کھانا اس وقت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے پر بھی حضرت سلمان فارسی دستخط دیے کہ ایک نبی کا مہمان ہے محمد الرسول اللہ کا، کھانا ہے تو کھلا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سلمان میرے یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ پورے مدینے میں بھی کچھ نہیں ہے آج۔ کہا کہ پھر اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا ضروری ہے، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کی بیٹی اپنی چادر دی حضرت سلمان فارسی کو کہ جلدی جاؤ اور شمون یہودی کے یہاں اس کو گروی رکھو اور جلدی سے آٹا لاؤ تاکہ میں روٹی بنا دوں جلدی اور اس بھوکے کو کھلا دو۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ یہ مواسات، ہمدردی ہے۔ نبی کی بیٹی کی چادر لے کر کے جب وہ پہنچے شمون یہودی کے پاس تو دیکھ کر کے پہچان گیا، کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ چادر میرے پاس آئی تھی گروی میں اور پھر چڑا کر کے علی لے گئے تھے، کیا ضرورت ابھی پڑی پھر فوراً؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ضرورت بہت ہی اہم ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ بتاؤ تو مجھے، بتائیں، قصہ سنائیں۔ وہ بنو قبیل سلیم بن قبیل کے سردار وہ آیا ہے، وہ بھی جانتا تھا کہ کتنا بڑا وقت کا دشمن رہا ہے۔ کہا اس کو روٹی کھلانے کے لیے فاطمہ گروی رکھ رہی چادر۔ وہ شمون یہودی کانپ اٹھا، لرز گیا، کہا کہ اللہ اکبر! اتنے بڑے دشمن جس نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا، اس کی مہمان نوازی، اس کے ساتھ خوش اخلاقی، اس کے ساتھ ہمدردی، وہ گھر گھرانہ کرنے کے لیے تیار ہے جس کی دشمنی بہت ہی کھلی ہوئی تھی۔ لہذا اے سلمان،
چلو آٹا بھی لے کے چلتا ہوں اور چادر بھی لے کر کے چل محمد الرسول اللہ کے پاس، میں پہلے کلمہ پڑھوں گا، روٹی میری طرف سے آج ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسلام دشمنی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، لوگوں نے قرآن کو غلط سمجھا دیا گیا ہے، اسی لیے نفرت۔ قرآن سمجھیں، میرے آقا قرآن کی پوری تفسیر ہے، کیا ہے؟ میرے آقا کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر، قرآن پورا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لہٰذا اس نے ایمان لایا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ مواسات، یہ ہمدردی، لہٰذا ہمدردی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایمان کا سودا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایسی دوستی نہ کرو کہ وہ کھڑے تجھے کھلا دے تو تم کھانے لگو، ایسی دوستی نہ کرو کہ وہ بت پرستی پر آمادہ کر دے تو تم کرنے لگو، ایسی دوستی مسلمانوں کے لیے کرنے کا حق نہیں ہے کہ عشق میں آ کر کے تم ایمان سے منحرف اور مرتد ہو کر کے شادی اور نکاح میں شریک ہو جاؤ۔ ایسی دوستی سے قرآن منع کر رہا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ہمدردی کیجئے، کھانا کھلائیے، پانی پلائیے، اس کی دوا دیجئے، علاج کیجئے، اسلام سب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں تو آیا نا وہ جو آ کر کے مسجد میں پیشاب کرنے لگا کونے میں، ایمان نہیں ہے۔ آپ نے کہا پیشاب کرنے دو جی بھر کر کے، زمین ناپاک ہوگی ہم پاک کر دیں گے، لیکن اگر دل ناپاک ہوگا تو پاک کرنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو بلایا، ایمان لائے وہ صحابی، 3 دن ٹھہرے، کہا کہ اب اللہ کے رسول میں جاتا ہوں، آپ کا کلمہ اپنی پوری بستی والوں کو پڑھاؤں گا۔ گئے وہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ایک سواری کا انتظام کر دو عثمان، اونٹ دیے، توشہ دیے، کھجور دیے، نئے جوڑے دیے، صحابہ نے تحفہ دے کر کے بھیجے۔ کیا یہ ہمدردی، کیا ہے؟ غیروں کے ساتھ ہمدردی۔ ایمان اب لائیں لیکن پہلے ہمدردی۔ 3 دن کا صحابی، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا، 200 سے زیادہ بتلاتے ہیں کہ کلمہ پڑھا کر کے سب کو لے کر کے آ گیا۔ ہم لوگ تو 40-70 سال سے کلمہ پڑھ رہے، لیکن کسی کو کلمہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ارے نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، بے نمازی اولاد کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، بے نمازی بیوی کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، بے نمازی بیٹی کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اتنا کمزور ایمان ہم لوگوں کے پاس میں ہے۔ لا يتخذ المؤمن، تیسری دوستی، اس کی بھی اجازت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے مدارات، یعنی کسی کے سامنے خوش اخلاقی کی بات کیجیے، جھڑکیے نہیں۔ اگر غیر آپ کے پاس آ رہا، آپ اچھی سے بات کیجیے، اس کو خوش کیجیے اپنی گفتگو سے، اپنے اخلاق سے، اپنے انداز سے، اپنی سیرت و کردار سے، ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کیجیے۔ وہ آپ سے اگر بات چیت کرتا ہے تو ڈھنگ سے بات کیجیے، سچ بولیے، جھوٹ مت بولیے اس کے سامنے، اس کے مذہب کی کسی طرح خلاف بات مت کیجیے، اس کے ساتھ میں اس کی کسی طرح عزت کو مت گرائیے، اس کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت احترام کیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوش اخلاقی، یہ خوش اخلاقی۔ لہذا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہر کس و ناکس کے ساتھ کیا کرو؟ خوش اخلاقی کی گفتگو کرو، اچھی بات کرو، تاکہ تیری بات سے وہ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے، تیری بات سے کیا ہو جائے؟ اس کے دل میں سکون محسوس ہو جائے۔ اس کی اجازت شریعت میں دے رہے ہیں اور اس کا حکم ہے۔ چوتھی جو دوستی ہے وہ معاملات کا ہے۔ کیا ہے؟ معاملات مطلب آپس میں ایک دوسرے سے لین دین، تجارت، کاروبار کیا کرو، اس کی اجازت ہے۔ اس کی اجازت اسی بنیاد پر میں آج ہم لوگ جس ملک میں ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر کے کاروبار، تجارت، کھانا پینا، رہنا سہنا کرتے ہیں، اور یہی اسلام کا خوبصورت پیغام بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں یہودیوں کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، غیروں کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور آپ نے ان کے ساتھ میں کسی طرح بھید بھاؤ کا معاملہ نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام میں معاملات یعنی کاروبار، تجارت، لین دین، لیکن ہاں صرف یہاں بریک اسلام لگاتا ہے کہ اگر غیروں سے بھی کاروبار تجارت کرنا ہے تو تمہارے سامنے حلال پہلو ہونا، حرام میں اس کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہے۔ شراب کی تجارت مل کر کے دونوں نہیں کر سکتے ہیں، سود کی تجارت دونوں مل کر کے نہیں کر سکتے ہیں، حرام جانوروں کی تجارت مل کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔
وہاں اگر ایسی بات آ جائے تو آپ اپنا اسلام پیش کیجئے، آپ اپنے اسلام کے پہلو کو آگے رکھیے۔ لہٰذا معاملات میں کیا ہے؟ تو یہ 4 دوستی کا طریقہ ہے۔ کتنے؟ 4 میں ایک قرآن روکتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ باقی 3 دوستی کا، 3 معاملات کا، 3 اخلاقی پہلو کو قرآن، حدیث اور اسلام والے اس کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ اچھے معاملات ان سے کیجئے، ان سے تجارتی پہلو کیجئے، تجارتی کاروبار کیجئے، رکھیے۔ یہ ساری چیزیں کی گنجائش ہے، ان ساری چیزوں کے اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے یہاں جو فرمایا ہے اور جس دوستی سے منع کیا ہے، وہ دوستی قلبی اور ایمانی دوستی ہے۔ ایسی دوستی غیروں سے کرنا جس سے آپ کے ایمان میں فرق آ جائے، اللہ کی محبت میں فرق آ جائے، رسول کی محبت میں فرق آ جائے، ایسی دوستی کرنا منع ہے۔ ایسے رازدارانہ تعلق بنانا جائز نہیں ہے، اس سے اسلام کا نقصان ہوگا۔ پھر جو ان 3 دوستیوں اور تعلقات کی جو اجازت دیے ہیں علماء مفسرین، محدثین، علماء کرام، اس میں خاص یہ رکھا گیا کہ ان 3 تعلقات میں اگر مسلمانوں کا کہیں نقصان ہوتا ہو تو یہ بھی معاملہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کو، اسلام کو نقصان پہنچا کر کے ایسا کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہے۔ ایمان میں، اسلام میں اگر کہیں کسی چیز کا فرق آ جائے تو آپ وہاں سے اس سے الگ تھلگ ہو سکتے ہیں، اس کی پوری گنجائش ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ صاف فرما دیا پھر تمہاری میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اب تم بے لگام ہو گئے ہو، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، تجھے جو چاہے گا کاٹ ڈالے گا، جو چاہے گا تجھے ستا دے گا، ہم تیری حفاظت بھی نہیں کریں گے، اور ایسے لوگوں پر کوئی میرے لیے ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر تعلقات اللہ سے اچھی، محبت اللہ سے اچھی، تو میرے بھائیو بزرگوں، پھر تو اللہ ہر چیز کی مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر چیز کے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی ہر ایک پہلو پر اللہ رب العالمین کی خاص کرم نظر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ معیار پہلے اللہ، اللہ کے رسول اور دین اسلام، بعد میں اپنی ذات پر اگر کوئی حرف و نقصان آ جائے وہ برداشت کر لیتے تھے، لیکن ایمان اسلام پر کوئی اگر حرف آ جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگ اسلام بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایمان بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے سب کچھ کر کے اپنی زندگی بنانے کی فکر میں اس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، وہ اس کے مذہبی امور میں بھی چلے جاتے ہیں، اس کو بھی خوش کرتے ہیں۔ ہزاروں کو خوش کر لو، اگر اللہ ناراض تو کوئی خوش نہیں ہوگا، اور اگر ایک رب کو خوش کر لیجئے تو سب کو خوش کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوهُ۔ دوستی اور تعلقات یہ دلی چیز ہے۔ کیا ہے؟ سب لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا علم کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے۔ دل کا حال کون جانتا ہے؟ دوست بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ منافقت میں دوستی کر رہا ہے، یہ مطلب میں کر رہا ہے۔ ہوتے ہیں بہت سے مطلب یار دوستی، دل کی بات کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایک دوست تھے، بڑی دوستی گہری، سالوں سال زندگی دوستی، لیکن مطلب پرستی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ گلستہ میں اس واقعے کو لکھا، بڑی خوبصورت۔ کہا کہ ایک دوست اپنے دوست سے کہنے لگا بھائی میں مہینے دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، تمہاری یادیں مجھے بڑی ستائے گی، ہمیشہ یاد آؤ گے تم۔ یہاں تو صبح و شام کی ملاقات تو دل سکون ہوتا ہے، لیکن 1 مہینے تک تم سے ہم جو دور رہیں گے تو کتنی مجھے بے قراری، بے چینی ہوگی، تمہاری یادیں مجھے خوب ستائے گی، یاد آؤ گے تم۔ اس لیے ایسا کرو، تمہارے ہاتھ میں جو ہیرے کی جو انگوٹھیاں ہیں نا، وہ 1 مجھے دے دو، 1 یا 2 انگوٹھیاں ہیرے کی مجھے کیا کرو، دے دو، تاکہ میں وہ انگوٹھیوں کو دیکھ کر کے تم کو کیا کروں گا، یاد کروں گا۔ دیکھیں کیسے مطلب، انگوٹھی دیکھوں گا، ہیرے کی انگوٹھی ہوگی تو دیکھ کے یاد کروں گا میرے دوست نے دیا ہے، ایسا ہے، تو سمجھ گئے کہ مطلب کہ یار دوست ہے۔ تاکہ ایسا کرو، انگوٹھی تو نہیں دوں گا، یہ میری بڑی یادگار ہے، نکاح میں تحفے میں ملی ہے، جب تم اپنی انگلی کو خالی دیکھو گے تو مجھے یاد کر لینا کہ مانگا تھا نہیں دیا، اس لیے انگلی میری خالی ہے۔
یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی دوستیاں ہوتی ہیں۔ تو دوستی کا، محبت کا یہ خفیہ ایک نظام ہے، اس کا علم دوست کو بھی نہیں ہوتا ہے، آزو بازے والوں کو بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا صحیح علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کو ہے۔ ورنہ دوستی میں بہت سارے لوگ لٹ گئے، پٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ اگر جھوٹی دوستی، جھوٹی تعلقات یا اللہ سے تم چھپا کر کے کہ نہیں میں پکا سچا مسلمان، اللہ سے بڑی محبت، اور موقع ملے تو وہاں بھی جھک گیا، یہاں بھی جھک گیا، وہ بھی پی لیا، یہ بھی کھا لیا، نہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ فرمائے میں جانتا ہوں تیرے دلوں کا حال۔ کون؟ میں جانتا ہوں۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، میں جانتا ہوں جو کچھ تمہارے دل میں ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یعلم اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور صرف تمہارے دل ہی کی بات نہیں، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے دوستی، محبت خفیہ نظام ہے۔ کیا ہے؟ خفیہ نظام ہے۔ ہاں اس کا ایک اثر ہے، اگر اچھی دوستی تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے پوچھا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ اپنے سچا دوست اور سچی محبت کرنے والا دوست کو ہم کیسے پہچانیں؟ کیا فرمایا؟ کہا کہ 3 علامتیں۔ کتنے؟ 3 علامتیں، 3 جگہ اس کو پہچانو، پتہ چلے گا یہ تمہارا حقیقی دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، یا فراڈ ہے، یا صرف دکھاوا ہے۔ 3 عمل کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ، تجربے کار۔ کہا کہ پہلا یہ ہے کہ بیمار ہو کر کے دیکھو۔ کیا کرو؟ بیماری کے وقت میں دیکھو یہ تیرا کتنا مخلص ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، کتنی بار تیری عادت میں آتا ہے، کتنا دلاسا تجھے دیتا ہے، کیا کیا تیرے لیے، تیرے بال بچوں کے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے کتنی فکر رکھتا ہے بیماری کے وقت میں۔ اس لیے صحیح دوستی کا، صحیح دوست کی پہچان کب؟ بیماری میں ہے۔ بیمار جب تم ہو جاؤ تو اس وقت میں اس کو دیکھو، کتنی بار آیا، کتنی عادت کیا، کتنی فکر رکھا، تیری آل اولاد کے لیے کیا کیا سوچا، یہ تیری صحت کے لیے کتنے فکر مند ہے۔ تو پہلی علامت۔ دوسری علامت اور دوسری جو چیز ہے، کبھی کچھ دے کر کے دیکھو اور لے کر کے دیکھو، یعنی کبھی قرضہ لو، کبھی قرضہ دو، دینے کے وقت میں بھی دیکھو کہ یہ لوٹاتا کب ہے، لے لو تم اور تو دیتا ہے کیسا وہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں کھل کر کے سامنے انسان کی زندگی آ جاتی ہے کہ یہ کتنا ہمدرد ہے۔ لہذا قرضہ دے، لے کر کے دیکھو، کبھی لو کبھی دو، وقت پر دے دیتا ہے یا ٹال مٹول کرتا ہے یا یوں ہی پت کر دیتا ہے۔ کبھی لے کر کے دیکھو اور لے کر کے پھر تم نہ دو وقت پر میں، دیکھو یہ کیا کیا کہتا ہے، کتنا تیرے پیچھے برائیاں کرتا ہے، تیرے بارے میں کیا کیا یہ کہتا ہے، یہ کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ دوست کی دوسری علامت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا تہجد دیکھو کتنا اچھا وہ پڑھتا ہے تو یہ اچھا دوست، یہ حج کتنا کر کے آیا ہے یہ دیکھ لینا، اگر حاجی اچھا تو دوست اچھا۔ یہ نہیں کہا حضرت امیر المومنین کہ وہ قرآن خوب پڑھتا ہے، عالم ہے، مفتی ہے تو یہ ہے اچھا دوست، نہ۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اپنے اچھے دوست کی پہچان کیا؟ کہا کہ جس کو دیکھ کر کے تجھے اللہ یاد آ جائے وہ تیرا اچھا دوست ہے۔ اس لیے اس کا تعلق اللہ سے ہے تو وہ صحیح ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لے کر کے دے کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ تیسری علامت اور پہچاننے کی ہے کبھی سفر کر کے دیکھو اس کے ساتھ۔ کب؟ یہ بھی دوست کی پہچان کی بڑی کڑی آزمائشی امتحان۔ کبھی سفر کرو اس کے ساتھ، پتہ چل جائے گا تمہارا سفر میں یہ کتنا خیال رکھتا ہے، تم کتنا خیال رکھتے ہو، اگر نہیں رکھتے تو اس کا ریئیکشن کیا ہے تیرے سلسلے میں۔ تم ذرا دیکھو کبھی اس میں پریشانی ہے تو تیرا ہیلپ کتنا کرتا ہے، پیسہ ختم ہو گیا دیتا ہے نہیں دیتا ہے، چھپ چھپ کر کے چپے تو نہیں کھا جاتا ہے، وہ اچھی چیزیں کھا رہا ہے تمہارے ساتھ میں بھید بھاؤ کر رہا ہے، وہ خود آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے تجھے تکلیف میں رکھتا ہے۔ یہ سب سفر میں پتہ چلے گا، گھر میں تو نہیں پتہ چلتا ہے، ہوٹل میں تو پتہ نہیں چلتا ہے، سفر کر کے دیکھو۔
وہاں پتہ چل جائے گا یہ تمہارا حقیقی اور محبت رکھنے والا ہمدرد دوست ہے یا نہیں ہے۔ وہ 3 دوست کا قصہ میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں، جو ہمارے بڑوں نے سنایا، کہ 3 دوست تھے اور 3 مذہب والے، ایک یہود، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، ہمیشہ ساتھ، بڑی ان کی دوستی مشہور تھی، گاؤں گریوں میں سب بڑے اچھے دوست، بڑے اچھے دوست۔ ایک مرتبہ تینوں کا سفر ہوا، بہت لمبا سفر، اور لمبے دنوں کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کھانے پینے کا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک بستی میں پہنچے، لوگ مسافر سمجھیں کہ چلو، تو ایک آدمی نے تھوڑا سا کھیر میٹھا کھانا لا کر کے دیا، بھائی رات میں تم لوگ کھا لینا۔ تو ہے تو تھوڑا، اور ہے تینوں بھوکے ہیں، تو 2 ایک طرف ہو گئے اور ایک کو ایک طرف کر دیا، یعنی یہود اور عیسائی دوست دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ کہا کہ یار کوئی ایسی ترکیب نکالو اور تدبیر کرو جو ہم دونوں کھا لیں تاکہ پیٹ میں کچھ آ جائے، اور اس کو ذرا۔ کہا کہ ہاں ایک ترکیب ہے میرے پاس، کہ ابھی اس کو کھیر کا پیالہ رکھ دو طاق پر، اور یہ ہم لوگ فیصلہ کرو کہ سو جاؤ تھوڑی دیر، جو اچھا خواب دیکھے گا وہی کھانا کھا لے گا پورا۔ تینوں سو گئے۔ تینوں کو سونے کے بعد اٹھا تو کہا کہ بھائی خواب ذرا سنا اپنا اپنا، تاکہ وہ میٹھا کھانا کھا لیں گے، جس کا خواب اچھا وہی کھائے گا نا۔ طے ہو گیا۔ تو ایک نے کہا کہ عیسائی بھائی نے کہا کہ دیکھو میں خواب میں دیکھا کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور ہم کو سیدھے دوسرے آسمان پر لے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا دیے۔ میرا خواب کتنا اچھا ہے، ڈائریکٹ نبی سے مل گیا۔ کہا کہ ہاں واقعتاً تو یہ بہت بڑا خواب ہے کہ جبریل کا آنا اور پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، یہ تو بہترین تمہارا خواب ہے۔ کہا کہ تم سناؤ یہودی بھائی۔ کہا کہ میرے پاس بھی حضرت جبریل آئے تھے، کوہ طور پر لے گئے مجھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں ملاقات کرائے۔ ہاں یار تیرا بھی خواب تو بہت اچھا ہے، کوہ طور جہاں اللہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت، اتنا اچھا خواب۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان بیچارہ سیدھا سادہ ہے، یہ کیا بتائے گا، لہٰذا ہم لوگ دونوں تو پھر مل جائیں گے اچھے خواب میں۔ یہ ہے سفر کی دوستی، پہچانو ذرا سفر میں۔ مسلمان بیچارہ سیدھا سادہ تھا، لیکن اللہ حفاظت کر دے، اللہ بچا لے تو پھر کوئی گرانے والا نہیں ہے۔ کہا کہ میرا خواب سنو۔ کہا کہ سناؤ۔ کہا کہ حضرت جبریل میرے پاس بھی آئے تھے اور آ کر کے مجھے بستر سے اٹھائے اور وہ پیالہ میرے سامنے کر دیے میٹھا کھانے کا، کہا کہ کھاؤ یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو میں نے کھانا شروع کیا، سوچا کہ تھوڑا تم لوگوں کے لیے رکھوں، انہوں نے کہا کہ اللہ کا پورا حکم ہے کھانے کا، اس لیے پورا کھا جاؤ۔ تو میں نے تو پورا کھانا کھا گیا۔ کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ حضرت جبریل آئے، اللہ کا حکم تو کیسے ہم اس کے خلاف کر سکتے تھے بھائی، اسی لیے پورا میں کھا گیا۔ دیکھا ایمان کی فراست کیا ہے۔ تو وہ لوگ بولے یار تم کیسا دوست، ہم نے تھوڑا موڑا بچا کے رکھنا چاہیے تھا نا۔ کہا کہ بھائی تم کو دیکھا عیسائی بھائی تم دوسرے آسمان پر میں تھے، اس کو دیکھا تو یہ کوہ طور میں تھے، بستر پر تو کوئی بھی نہیں تھے، اکیلے ہم جبریل کھلانے والا اللہ کا حکم کھا لیا پورا۔ یہ ہے سفر میں پہچاننے کی علامت۔ ہوتا ہے ایسا، بھائی تم یہاں رہو میں آ رہا ہوں باہر، وہ پہلے دوست ادھر کھا پی کر کے آیا، ادھر کہہ دیا یار کچھ بھی نہیں ملا۔ تو دوست کی پہچان 3 بتائی گئے، کیوں یہ دلی کیفیت ہے، دل کا راز ہے ایک۔ تو اللہ فرمایا قل ان تخفوا، تم اگر چھپاؤ گے، جیسے آج لوگ چھپا رہے ہیں نا، چھپا رہے ہیں لوگ، کافر غیروں حرام کاری دوستی، ماں باپ سے آ کر کے کچھ بتاتے ہیں، معاشرے میں کچھ بتاتے ہیں، لوگوں سے کچھ بتاتے ہیں، اور ان کی دوستی کفر میں ہے، اس کی دوستی مرتد ہونے میں ہے، ایمان سے انحرافی میں ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ 3 باتیں دوست کی جانچ پرکھنے کے لیے بہترین علامت ہے، بہترین علامت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ گے تو تمہارے سینے میں جو کچھ بھی ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ، اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور جو کچھ تم اس دنیا میں کرو گے، جو کچھ بھی کرو گے، ذرہ بھی نیکی ذرہ بھی گناہ، کل قیامت کے دن تمہارے سامنے وہ ساری چیزیں حاضر ہوگی، محضرا،
موجود ہوگی، دیکھو گے، لوگ دیکھیں گے کہ ارے عجیب بات ہے، یہ چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ رکھ دیا ہے، یہ چھوٹا سا گناہ بھی میرے نام اعمال میں درج ہے۔ اللہ سب رکھ رہا، ہم بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولے گا، اس لیے فرمایا سب حاضر۔ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا، جس وقت تم اپنی برائیوں کو دیکھو گے نام اعمال میں، اس وقت میں لوگ کہیں گے کاش کہ اس گناہ کے درمیان کوئی دیوار ہوتی تاکہ ہمارے اس کے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہوتا، ہم کو اس گناہ کا سامنا اور رسوائی کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ آج تو اچھا لگتا ہے گناہ کرنے میں، لیکن کل جب وہ گناہ میدان محشر میں رسوائی کی شکل میں آئے گی، جب باپ دیکھیں گے کہ میرا بیٹا ایسا کام کیا ہے، جب بیوی دیکھے گی میرا شوہر ایسا کام کیا ہے، جب شوہر دیکھے گا میری بیوی چھپ کر کے ایسا کام کی ہے، جب باپ دیکھیں گے میری بیٹیاں ایسا کام کی ہے، تو یہ رسوائی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس وقت لوگ کہیں گے کاش کہ اس گناہ کے درمیان ایک دیوار ہو جاتی ہے، دور کا فاصلہ ہوتا کہ اس کا سامنا مجھے کرنا نہیں پڑتا۔ وَتَوَدُّوا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، دور کا ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تیرا رب تجھ کو آج ڈرا رہا ہے، ڈر جاؤ۔ کیا کہا اللہ نے؟ آج ڈرا رہا ہے، موقع دیا ہے، ابھی موت باقی ہے، اگر قبر تک نہیں پہنچے ہو، ابھی کفن نہیں آیا ہے، ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی جنازہ پڑھا نہیں گیا ہے، اس سے پہلے اللہ ڈرا رہا ہے، ڈر جا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگو، اس